بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ انقرہ میں طیارہ گر کر تباہ، لیبیا کے آرمی چیف 4 ساتھیوں سمیت جاں بحق۔ ترکی میں طیارہ گر کر تباہ ہونے کے نتیجے میں لیبیا کے فوجی سربراہ 4 ساتھیوں سمیت جاں بحق ہو گئے۔ طیارے کا ملبہ انقرہ کے نواحی ضلع ہیمانہ سے مل گیا۔ ترکیہ کے وزیر داخلہ کے مطابق طیارہ انقرہ کے ہوائی اڈے سے طرابلس کے لیے شام 8:10 پر روانہ ہوا اور 8:52 پر ایئر ٹریفک کنٹرولر سے رابطہ منقطع ہوا۔ ترک میڈیا کے مطابق تکنیکی خرابی پیدا ہونے کے بعد طیارے نے دوبارہ انقرہ کی جانب رخ موڑنے کی کوشش کی، تاہم لینڈنگ سے قبل ہی حادثے کا شکار ہو گیا۔ طیارے میں لیبیا کے چیف آف اسٹاف سمیت 5 افراد سوار تھے۔ لیبیا کے وزیر اعظم نے آرمی چیف کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی۔ رپورٹ کے مطابق لیبیا کے جنرل محمد علی الحداد نے ترکیہ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے ترکیہ کے وزیر دفاع سے ملاقات کی۔ ترکیہ سے واپسی کے دوران جنرل محمد علی الحداد کا طیارہ تباہ ہو گیا۔ ترکیہ نے واقعے کے بعد فضائی حدود عارضی طور پر بند کر دی، جبکہ سرچ اینڈ ریسکیو ٹیموں اور سیکیورٹی اداروں کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ ایران کا میزائل پروگرام اور قومی خود مختاری کے دفاع کے لیے مذاکرات کرنے سے انکار۔ ایران نے میزائل پروگرام اور قومی خود مختاری کے دفاع کے لیے مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یہ بات ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے پریس کانفرنس کے دوران اسرائیلی اور امریکی میڈیا رپورٹ سے متعلق ایک سوال کے جواب میں کہی۔ رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایران کے میزائل پروگرام پر دباؤ ڈالنے کے لیے اسرائیل کی جانب سے ممکنہ نئی فوجی کارروائیوں کی بات سامنے آ رہی ہے۔ اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ایران کی دفاعی صلاحیتیں ممکنہ جارحیت کو روکنے کے لیے ہیں اور ان پر کسی بھی قسم کی سودے بازی یا بات چیت نہیں کی جا سکتی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ یہ پروگرام ایران کی قومی سلامتی کا لازمی جز ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے میزائل پروگرام پر حالیہ میڈیا توجہ دراصل اسرائیل کی جانب سے امریکہ اور بعض مخالف میڈیا اداروں کی مدد سے ایران کے خلاف جاری ہائبرڈ وارفیئر کا حصہ ہے۔ ہم غزہ کے اندر تک موجود ہیں، کبھی غزہ نہیں چھوڑیں گے، اسرائیلی وزیر دفاع نے خبردار کر دیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فوج غزہ کے اندر تک موجود اور اسرائیل کبھی غزہ نہیں چھوڑے گا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ مغربی کنارے میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج اس وقت غزہ کے اندر موجود ہے اور وہاں دفاعی مقاصد کے لیے تعینات ہے، تاکہ ماضی میں جو کچھ ہوا وہ دوبارہ نہ ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل اپنے دفاع کے لیے اپنی قوت پر ہی اعتماد رکھتا ہے اور کسی دوسرے پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا مزید کہنا تھا کہ مناسب وقت پر شمالی غزہ میں بھی شہری اور فوجی یونٹس تعمیر کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم وزراء ہیں اور ہمیں ان اقدامات کو سرکاری طور پر نافذ کرنا ہے۔ خیال ہے کہ غزہ امن معاہدے کے تحت اسرائیلی فوج کو غزہ سے مکمل انخلاء کرنا ہے۔ روس نے اپنے لڑاکا طیارے سخوئی 57 کی نئے 5th جنریشن انجن کے ساتھ کامیاب آزمائشی پرواز کا دعویٰ۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق روس نے سخوئی 57 لڑاکا طیاروں میں نئے 5th جنریشن انجن کے آزمائشی ٹیسٹ شروع کر دی۔ روس کے سرکاری ادارے روئسٹک کے مطابق سخوئی 57 فائٹر جیٹس کو جس نئے 5th جنریشن انجن سے لیس کیا گیا ہے، اس انجن کا نام پروڈکٹ 177 ہے۔ روئسٹک کا دعویٰ ہے کہ اس تجربے کے بعد کی گئی پہلی آزمائشی پرواز کامیاب رہی۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ انجن نے آزمائشی پرواز کے دوران توقعات کے مطابق کارکردگی دکھائی اور قابل بھروسہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ کمپنی کے مطابق پروڈکٹ 177 انجن کی تھرسٹ 16,000 کلو ہے، یعنی جہاز کا انجن 16,000 کلو کے برابر فورس پیدا کرتا ہے۔ روئسٹک نے اپنی ذیلی کمیٹی یونائیٹڈ انجن بلڈنگ کارپوریشن کے چیف ایگزیکٹو کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جدید ٹیکنالوجی اور مٹیریل کے ساتھ ساتھ اس میں جدید ڈیزائن سولوشنز ہیں، جس سے یہ انجن واضح طور پر تکنیکی لحاظ سے بہت بہتر ہے۔ واضح رہے کہ 2010 کے بعد سے سخوئی 57 ایک عبوری انجن آرٹیکل 117 کے ساتھ پرواز کر رہا ہے اور یہی انجن سخوئی
35 میں بھی استعمال ہو رہا ہے، جبکہ 2017 میں بتایا گیا تھا کہ سخوئی 57 کے لیے نئے جدید انجن پر کام ہو رہا ہے۔ دسمبر 2021 میں روس کے ڈیفنس انڈسٹری کمیشن کے نائب صدر نے بتایا تھا کہ 2027 کے بعد سے سخوئی 57 نئے جدید انجن کے ساتھ دستیاب ہوگا۔ سلامتی کونسل میں ایران اور امریکہ کے جوہری مذاکرات کی بحالی کے معاملے پر ایک دوسرے پر لفظی حملے۔ اسرائیلی سلامتی کونسل میں ایران اور امریکہ نے جوہری مذاکرات کی بحالی کی شرائط پر ایک دوسرے پر لفظی حملے کیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مشرق وسطیٰ کے لیے نائب مندوب نے کہا ہے کہ وہ براہ راست مذاکرات کے لیے اب بھی تیار ہیں، شرط یہ ہے کہ ایران میں یورینیم کی افزودگی نہیں ہوگی۔ ایران نے واشنگٹن کی شرائط کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کسی بھی دباؤ اور دھمکی کے آگے نہیں جھکے گا۔ واضح رہے، ایران کے جوہری پروگرام کے معاملے پر سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا، جس میں پاکستان کے قائم مقام مستقل مندوب عثمان جدون نے ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق تمام امور کا حل مکالمے کے ذریعے ہی ممکن قرار دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان نے ایران پر پابندیاں دوبارہ نافذ کرنے کی حمایت نہیں کی اور فریقین کو جلد بازی سے باز رہنے کی تلقین کی ہے۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سربراہ کا آئندہ سال روس کے دورے کا اعلان۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی نے آئندہ سال روس کا دورہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے ارجنٹائن کے دارالحکومت بیونس آئرس میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے عہدے کے لیے اپنی امیدواری پیش کرنے کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم جلد ہی غالباً ماسکو میں ہوں گے۔ ڈائریکٹر جنرل بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی نے کہا ہے کہ وہ آئندہ مہینوں میں ایران کے بوشہر نیوکلیر پاور پلانٹ کے دورے کے انتظامات پر کام کر رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ تعلقات پیچیدہ ہیں، تاہم میں ان سے مسلسل رابطے میں ہوں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اس وقت اقوام متحدہ، وینزویلا اور امریکہ کے درمیان مکالمے کو مؤثر طریقے سے فروغ نہیں دے پا رہی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ بات چیت ضروری ہے جو اس وقت اقوام متحدہ فراہم نہیں کر رہی، اسی لیے ایسی نئی قیادت کی ضرورت ہے جو اس عمل کو آگے بڑھا سکے۔ صہیونی میڈیا کا دعویٰ، مصر کسی غیر متوقع قدم کی تیاری میں مصروف ہے۔ صہیونی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق عبد الفاتح السیسی بہت جلد واشنگٹن کا دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب اس خبرساں پلیٹ فارم نے کچھ مشتبہ انٹیلیجنس رپورٹوں کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ مصری فوج نے گزشتہ چند مہینوں کے دوران صحرائے سینا میں ترقی یافتہ ایئر ڈیفنس سسٹم نصب کیے ہیں، جن میں چینی سسٹم HQ-9B کا نام بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ مذکورہ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ قاہرہ کا یہ اقدام مصر اور صہیونی حکومت کے مابین نام نہاد امن منصوبے کی کھلی خلاف ورزی ہے، جس کے تحت مصر کو صحرائے سینا میں کسی بھی قسم کی فوجی تنصیبات رکھنے کا حق حاصل نہیں۔ سپریم کورٹ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی شکاگو میں نیشنل گارڈز تعینات کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عدالت نے واضح کیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ بغیر قانونی شرائط کے نیشنل گارڈ کو وفاقی حیثیت میں نہیں لا سکتے۔ شکاگو کی ضلع عدالت کے جج نے 10 اکتوبر کو عارضی حکم نامہ دیتے ہوئے نیشنل گارڈ کی تعیناتی مسترد کی تھی، جس کے بعد وزارت انصاف نے ضلع عدالت کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی۔ ٹرمپ نے شکاگو پورٹ لینڈ میں فوجی دستے بھیجنے کا حکم دیا تھا۔ ٹرمپ اور ان کے اتحادیوں کا کہنا ہے کہ ڈیموکریٹک کے زیر انتظام شہر بدامنی، جرائم اور پرتشدد احتجاج کا شکار ہیں، جبکہ ڈیموکریٹک میئر، گورنر اور دیگر ناقدین نے ڈونلڈ ٹرمپ پر اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام عائد کیا تھا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔